اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ھویٰ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 79 سے لے کر 82 تک 3 آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ تھا، باہمی گفتگو تھی، اور اس کو کس طرح آپ نے رائے حق کی طرف بلایا اور اس بد نصیب نے کس طرح رائے حق کو جھٹلایا، پھر آخرکار اس کا انجام کیا ہوا، وہ سب بیان کر دیا گیا۔ اور اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو چونکہ ایک بہت بڑے دشمن سے نجات ملی تھی، اب انہیں آزادی ملی تھی، تو اب اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس آزادی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرنا ہے اور اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جب بندے کو آزادی ملے کسی بھی معاملے میں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ مصروف تھا، اس مصروفیت سے یہ نکلا، بیمار تھا، اس بیماری سے یہ نکلا، کسی مقدمے میں پھنسا ہوا تھا، اس سے یہ نکلا، اور اسی طرح کسی دشمن کے تسلط میں تھا، اس سے یہ نکلا، کہیں ایسا کام کر رہا تھا جو اس کے لیے نہایت ہی مشکل تھا، اس سے یہ نکلا۔ تو اب اس بندے کے اوپر لازم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے اور آئندہ کی اپنی زندگی کو سلجھائے، الجھائے نہیں، اپنی زندگی کو درست کرے اور اللہ کی بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ یہی انسانیت کا تقاضا ہے، وگرنہ وہ رب جس نے اس دکھ سے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نکالا ہے، وہ دوبارہ بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى، اور تمہیں طور کی دائیں طرف سے وعدہ دیا گیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے اور اللہ سے عرض کی الہ العالمین میری قوم علیحدہ ہوئی ہے، اب قوم کے لیے کوئی رہنما اصول چاہیے جس کے مطابق وہ زندگی بسر کر سکے، کوئی آئین ہو، کوئی قانون ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کی صورت میں انہیں کتاب عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، جس طرح قرآن کی صورت میں اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو کتاب عطا فرمائی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن پاک کی بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے۔ دنیا کی قومیں جس دن کوئی خاص قانون پاس ہوتا ہے اس دن کو خاص طور پر یادگار منایا جاتا ہے کہ جناب 73 کا آئین فلاں دن پاس ہوا تھا، جی فلاں قانون جناب فلاں دن پاس ہوا تھا اور اس کے لیے جناب یہ فائدے تھے قوم کے لیے۔ تو اس دنیا کا اسمبلی کا بنایا ہوا قانون، انسانوں کا بنایا ہوا قانون، اگر اس کی قدردانی ہو سکتی ہے تو رب کائنات کا دیا ہوا قانون اس کی بالکل قدردانی ہونی چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے۔ اس لیے قرآن پاک جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس قرآن پاک کو پڑھیں اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ نے اپنے نیک بندوں کی خوبیوں میں سے 2 خوبیاں بیان فرمائیں۔ ایک یہ کہ قرآن پاک سنتے ہیں، کئی بندے سے بھی سنتے ہی نہیں ہیں، جمعے کے دن جناب آخر خطبے میں آ کے پہنچیں گے، عربی کا جب خطبہ ہو رہا ہوگا، اور اسی طرح جہاں کہیں اچھی محفل ہوگی، وعظ و نصیحت ہوگی، وہ اٹھ کے چلے جائیں گے، نکمے بار جا کے چوکوں میں بیٹھ جائیں گے، بات سنیں گے ہی نہیں۔ تو ایک نہ سننا یہ بڑی بد نصیبی ہے۔ ماں باپ کی بیٹا بات ہی نہیں سنتا، استاد کی بات ہی نہیں سنتا، ماں باپ کی بات کہتے ہیں تو وہ توجہ اور کہیں اور کر لیتا ہے، استاد کی کوئی بات کہتا ہے تو بچہ طالب علم توجہ دوسری طرف کر لیتا ہے، تو ماں باپ کو دکھ آتا ہے کہ نہیں، تجھ سے بات کر رہا ہوں اور تو میری بات ہی نہیں سننے کے لیے تیار۔ تو اسی طرح اللہ نے یہ بات ہم سے کی ہے، یہ کلام ہماری طرف نازل کیا ہے، اب ہمارا فرض ہے کہ کم از کم اسے سنیں تو صحیح۔ سننے کے بعد اگلا مرحلہ ہے وہ اس کے اوپر عمل کرنے کا ہے۔ تو یہی کتابیں اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو عطا فرمائی کہ اپنی قوم کو جا کر اللہ کا پیغام سنائیں اور پھر ان کے اوپر اس کے عمل کروائیں۔ تو یہی بات بنی اسرائیل کو کہی گئی کہ اے بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو کہ ہم نے تمہیں دشمن سے نجات دی اور موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی
تمہیں کھانے پینے کے لیے اللہ نے من و سلوہ نازل فرمایا۔ فرمایا کلوا من طیبات ما، اب اللہ کا حکم کیا ہے؟ فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو پاکیزہ چیزیں ہیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں، کھاؤ، لیکن پاکیزہ چیزوں سے کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، ناجائز نہیں کھانا، حرام ناجائز نہیں کھانا، حلال کھاؤ، لیکن ولا تطغوا فیہ، اس میں زیادتی بھی نہ کرو۔ زیادتی کا مطلب یہ کہ اللہ کی نعمت کھا کے اللہ کی ناشکری بھی نہ کرو، اللہ کی نعمت کھا کے لوگوں کے اوپر ظلم زیادتی ہیں، لوگوں کے پلاٹوں کے اوپر قبضے، زمینوں کے اوپر قبضے، یہ کام بھی نہ کرو۔ وہ لمحہ دیکھو جس وقت بھوکے تھے، اور اب وہ لمحہ دیکھو جو اللہ نے تمہیں پیٹ بھر کے کھانا دے دیا۔ کبھی روزہ رکھا ہو عصر سے مغرب کے درمیان کیا کیفیت ہوتی ہے، کتنا بندہ نڈال ہوتا ہے، اور جب پانی پی لیتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے تو کتنا خوشحال ہوتا ہے۔ تو یہی حال اگر 12 مہینے ہو جائیں، یہی پورا مہینہ ہو جائے تو کیا حال ہو بندے کا۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے کھانے پینے کے لیے دیا، اب اس کا شکر یہ ہے کہ اس کا کھا پی کے اس کی ناشکری نہ کریں، اس کی عبادت کریں۔ فرمایا ولا تطغوا فیہ، اس میں زیادتی نہ کرو، تو انجام کیا ہوگا؟ فیحل علیکم غضبی، میرا غضب تمہارے اوپر اتر سکتا ہے۔ ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، اور جس پر میرا غضب اترا بے شک وہ تباہ ہو گیا۔ اللہ کا غضب انسان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا ہے، پھر اس کی کوئی عقل مندی، کوئی سائنس، کوئی کمال اسے اللہ کے غضب سے روک نہیں سکتی، بچا نہیں سکتی۔ فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے اور پھر ہدایت پہ رہا۔ یہ توبہ کی نشانیاں کہ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد نیک صالح عمل کرے اور پھر اس اچھے عمل پہ قائم رہے، یہ توبہ ہے۔ یہ نہیں کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، دل میں ارادہ ہو کہ میں یہ غلط کام ضرور کروں گا اور منہ سے کہے جی توبہ توبہ توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہی ہے کہ بندہ آئندہ برا عمل کرنے سے باز آ جائے اور اللہ سے دل میں عہد کرے کہ یا اللہ میں آئندہ یہ برا کام نہیں کروں گا، میں اچھائیوں پہ قائم رہوں گا، نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، اچھے کام کروں گا، برے کاموں سے باز رکھوں گا، اس کا نام توبہ ہے۔ اور جو ایسا کرتا ہے رب فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں بخشنے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔